بیٹا ایک چیز تو میں آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواؤں گا کہ ہمیشہ ہولسٹک اپروچ رکھیے. آلویز کیپ اے ہولسٹک اپروچ. ٹیک تھنگس ہولسٹیکلی ایز اے ہول. پوری سوسائٹی کو، انوائرمنٹ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایکچولی 2 سینچریز میں خاص طور پہ آئی ہیں، 19th سینچری میں اور پھر 20th سینچری میں. If I say these 2 centuries have been very confused time for the whole humanity. Anyway, we will not go into much detail about this, but very briefly, اس میں یہ ہوا ہے کہ چیزوں کو بہت ہی زیادہ جسے کہنا چاہیے اسپیشلائز کر دیا گیا. اسپیشلائزیشن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی میں شروع ہوا. 19th میں انفیکٹ 18th سینچری میں بھی شروع ہو گیا تھا لیٹ، لیکن 19th میں خاص طور پہ اور 20th میں تو بہت ہی زیادہ. اس میں کیا ہوا ہے کہ چیزیں اتنی زیادہ، اور اس میں ہوا یہ ہے کہ کیپٹلزم آ گیا تھا دنیا میں، جو کہ ناؤ اٹ از آن اٹس وے ٹو گو. یہ سوشیالوجی میں نے خاصی ڈیٹیل سے یہ چیزیں پڑھائی ہیں، اس میں پھر کارل مارکس وغیرہ کچھ اس طرح کے آتھرز بھی ہیں، اس میں ہم جائیں گے تو خیر وہ ہمارے اس میں بہت زیادہ ٹائم ان چیزوں میں لگ جائے گا. دس از ناٹ دی area in which we have to discuss too much, but I'm just giving you some hint that we have to consider all these different things. اس میں ethics بھی ہیں، environmental ethics بھی ہیں. جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ تو environmental ethics in the built environment، تو اس میں تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ environmental ethics ہیں، لیکن یہ ہے کہ اوور آل بھی ہمارے ethics ہیں. اور جیسے پچھلے لیکچر میں انہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے کلیئرلی رکھا ہوگا. انفارچونیٹلی آئی واز ناٹ ایبل ٹو کنیکٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارا اسلام بھی ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دلاتا ہے ہماری. اور یہ جو اب کرونا کا ٹائم ہے اس میں یہ چیزیں پھر سے واضح ہو گئی ہیں کہ جو چیزیں آ رہی تھیں فائنینس اکنامکس کے تھرو، سب چیزیں منی اورینٹیڈ ہو گئی تھی. پیسہ کمائیں گے. the first effort was to earn money, make money, earn money, get education to get job, and get job to get salary. This was the purpose. This had become the purpose of life. But corona has changed the whole game. Now you have a lot of money, but you have your limitations. You cannot even go out freely. میں بہت زیادہ ٹریول کرتا رہا ہوں. آئی ہیو بین ٹریولنگ اے لاٹ، اور ان ڈفرینٹ کنٹریز اینڈ ود ان ڈفرینٹ کنٹریز. لیکن اب میں پچھلے 1 سال سے بالکل میں نے موو ہی نہیں کیا. اٹ ہیز بین مور دین اے ایئر لائک. تو اس طرح سے چیزیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم نے لائف کو ایز اے ہول دیکھنا ہے. جیسے آپ نے خاص طور پہ میں ذرا انٹروڈکشن اس لیے لے رہا تھا کہ آپ لوگوں کے جیسے اب بسما از آرکیٹیکٹ، اسی طرح سے کسی اور نے بھی میں خالی ماروش نے بتایا تھا شی از آلسو آرکیٹیکٹ، اور بھی کچھ لوگ آرکیٹیکٹس ہوں گے. تو آرکیٹیکچر کا جو مین ڈومین بنتا ہے وہ بنتا ہے بلڈنگ کے ساتھ. جو ڈیل آئی ہیو بین ٹیچنگ ایٹ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ آلسو ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز. اس میں یہ میرے پاس سبجیکٹس تو ٹاؤن پلاننگ کے ہوتے تھے، بٹ دا ڈپارٹمنٹ واز آرکیٹیکچر. اس میں میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی ود ان دا بلڈنگ آرکیٹیکٹ پرفارمس، کہ وہ بلڈنگ چھوٹی سے لے کے بڑی تک ہو سکتی ہے. اٹ کین بی ایون این ایئرپورٹ، دیٹ از اے بلڈنگ، اور اس میں آرکیٹیکٹ کا رول اس کے اندر ہے. اور جہاں تک ٹاؤن پلاننگ کی بات ہے، یہ بسما نے جیسے کہا کہ ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے بلڈ انوائرمنٹ میں ٹاؤن پلانرز کا رول، تو بلڈنگ کے باہر جتنا کچھ ہے دیٹ از ٹاؤن پلانرز ڈومین. In other words, there is a piece of land and there are certain buildings. These buildings can be residential buildings, commercial buildings, recreational buildings, any type. It can range from a single unit, housing unit, to a large building like an airport, a hospital, anything like that. It can be a university campus, whatever. So, when there is a campus, if we deal with a large building, sorry اگر آپ کہیں میں ذرا لمبی انگلش بول جاؤں تو you can interrupt me. اگر کہیں کوئی ایسی بات ہو کہ زیادہ انگلش کی وجہ سے کلیئر نہ ہو رہی ہو تو پلیز انٹرپٹ می
through a message, or you can unmute your mic and just tell me, anybody. All right. जब हम एक बिल्डिंग में डील कर रहे होते हैं, it can be a large building like an airport. अब एयरपोर्ट्स के बहुत बड़े बड़े, मतलब मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा बैंकॉक एयरपोर्ट में, थाईलैंड में, एक मुझसे यानी गेट मिस हो गया. इनिशियली दे टोल्ड अबाउट अनदर गेट से A5, तो मैं A5 पे था, एंड एट द 11th आवर दे चेंज द गेट, उन्होंने उसको कर दिया से D16. अब जैसे ही मुझे वो नोटिफिकेशन मैंने देखा, मैंने कहा फ्लाइट दूसरी गेट पे आ रही है, तो दूसरी तरफ मैं चला कि, तो बिलीव मी, इट टुक मी 3/4 of an hour to get from one place to another within the building, and I walked very fast. इतना बड़ा वो एयरपोर्ट कि उसके अंदर मुझे एक जगह से दूसरी जगह विदिन, यानी मैं को बाहर नहीं निकला किसी बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग के अंदर ही एक जगह से जाके दूसरी जगह तक पहुंचते हुए 1.25 घंटा मुझे लग गया. इसी तरह हिथ्रो एयरपोर्ट आएगा आगे, तो आई हैव बीन आल्सो टू हिथ्रो एयरपोर्ट, और मैंने उसके 4 टर्मिनल्स उस वक्त भी थे, और एक जगह ऐसे हुआ कि वहाँ अंडरग्राउंड ट्रेन जाती है हर टर्मिनल पे, एंड दैट वाज माय फर्स्ट विजिट. मैं अंडरग्राउंड ट्रेन पे गया, और मैं किसी और से, माय फ्लाइट वाज फ्रॉम टर्मिनल 3 बट आई डिसमाउंटेड एट टर्मिनल 4. मैं टर्मिनल 4 पे उतर गया, और वहां जाके मुझे पता चला नहीं, ये तो टर्मिनल 4 है, मेरी तो फ्लाइट है टर्मिनल 3 से है, तो मुझे दोबारा ट्रेन में बैठ के उसमें जाना पड़ा, वही अंडरग्राउंड ट्रेन में दोबारा से बैठ के, और फिर मैं अगले टर्मिनल पे पहुंचा. अभी हम टर्मिनल 5 की आज के लेक्चर में उस पर बात करेंगे. तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं. ये क्वेटा का जो हॉस्पिटल है, आई हैव बीन देयर, ये ब्रिटिश टाइम में बना था, एंड यू नो क्वेटा इज ए वेरी कोल्ड सिटी. तो वहाँ एक अरेंजमेंट की गई थी कि यू कैन कम्यूट फ्रॉम different parts, different wards, different sections of the hospital to another without going outside of the building. So they were covered corridors. इसी तरह से covered की एक covered market है इस्लामाबाद में, आप लोगों ने कुछ शायद देखी होगी, मैं उसके करीब रहता भी रहा. ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के करीब है, सेक्टर G6 ही बनता है. Yes, I think it is G6 covered market, मेलोडी के साथ ही करके. ओके, सो इस तरह से अपना बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे. इसमें बेटा थोड़ा सा मेरा ख्याल है हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं. अभी शुरू में क्वेश्चंस में हम लग गए, तो इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रही. लेट्स गो अ लिटिल अहेड एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस. ये थोड़ा सा स्लाइड में क्विकली पढ़ भी लेता हूँ, एक दो स्लाइड्स और भी पढ़ते हैं, उनको डिस्कस भी करते हैं, और साथ साथ फिर इन चीज़ों को करते जाएंगे. इसमें एथिक्स और ये साथ साथ करते हैं, आगे इनको फर्दर डिस्कस करते हैं. तो एक तो ये है कि हमने चीज़ों को होलिस्टिकली लेना है, और फर्दर इसको फिर आगे डिस्कस करते रहेंगे. वी लिव इन अ डर्टी, स्ट्रेसफुल, पोल्यूटेड वर्ल्ड. Liverpool has levels of air pollution that frequently breach World Health Organization thresholds. बेटा कुछ वर्ड्स थोड़े से मुश्किल हैं, बाज लोगों को शायद उसका तर्जमा ना आ रहा हो, तो मैं इनका थोड़ा सा तर्जमा साथ साथ उर्दू में करता रहूँगा ताकि फिर क्लियर रहे. आगे हम इनके फिर आगे यूज होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ सिटीज, कुछ एरियाज, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जहाँ एक लिवरपूल सिटी की एग्जांपल दी गई है इंग्लैंड की, कि वहाँ पे भी एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि बाज़ जगह पे उनके WHO के स्टैंडर्ड्स से भी वो ऊपर है, उसको नीचे होना चाहिए था. कैलकाटा हैज़ लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया दैट एक्सीड्स द सेम थ्रेशोल्ड बाय 1 and sometimes 2 orders of magnitude. यानी बाज़ औक़ात जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं उससे डबल भी और बाज़ औक़ात ट्रिपल भी हो जाते हैं. यहाँ तक Calcutta is a very dirty city. Okay. Every child attending a primary school in urban Britain experiences noise levels that damage the cardiovascular system and impair learning skills. बेटा ये जहाँ कहीं हमारी डेवलप्ड वर्ल्ड की एग्जांपल आएगी,
تو اس میں نوائز کا زیادہ آئے گا. نوائز کا باقی جگہوں پہ اتنا زیادہ ہم وی ڈونٹ کیئر انفیکٹ. اب یہاں برٹن کی بات آ رہی ہے, برٹش پرائمری اسکول کی بات آ رہی ہے کہ وہاں پہ نوائز لیول کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کارڈیو ویسکولر کہ ہمارے اپنا ہارٹ پرابلمس ان چیزوں سے ہوتے ہیں, اور اوور آل لرننگ پروسیس بھی افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہیلتھ کے ساتھ ہر چیز ہی ریلیٹڈ ہے. What is surprising and insightful is the realization that we have a total design failure on our hands. مطلب اس کے اندر یہ ہمیں یہ چیزیں آ رہی ہیں جیسے کہ ہم نے خود ہی اپنے گرد ایک ایسا ہول کریٹ کیا تھا. I hope you know how this silkworm produces silk and it dies inside. تو وہی چیزیں, یہ ایگزامپل میں کئی جگہوں پہ دیا کرتا ہوں کہ ہم اپنے گرد ایک ایسا ہال بنا لیتے ہیں کہ اپنے لیے اتنی چیزیں بناتے ہیں, اسی کے اندر ہی ہم مر جاتے ہیں. جیسے ریشم کا کیڑا ہے کہ ریشم بنا جاتا ہے اور وہ اوروں کے کام آتا ہے, وہ اس کے اندر مر جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے خود ہی کریٹ کی ہیں. The built environment does not take account of the needs of children or the elderly. اس میں ہوتا کیا ہے کہ always the vulnerable people are at stake. اب اس میں بچے ہیں, وہ نیچرلی بھی ان کی باڈی ویک ہے, دے آر مور پرون ٹو ایوری تھنگ. اور اسی طرح سے پھر ایلڈرلی ہیں, اگین یہ اس ایج میں چلے جاتے ہیں بوڑھے لوگ کہ اب بدن کمزور ہو چکا ہے اور فردر ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہونی. بچوں کا تو یہ ذرا یہ ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی ود دا پیسج آف ٹائم, دے ول بیکم ایڈلٹ and they will not remain that much prone to the environment. لیکن بڑوں کے لیے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ ایکیوٹ ہو جاتا ہے. It does not produce intrinsically healthy environments indoors and outdoors, and it has evolved in a manner that has obliterated place distinctiveness and place identity. کہ یہ ایسے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ جس میں انڈور بھی ہمارے انوائرمنٹ افیکٹ ہوتے ہیں, آؤٹ ڈور بھی افیکٹ ہوتے ہیں, اور اس میں پلیس ٹو پلیس بھی چیزیں ہوتی ہیں, سچویشن ٹو سچویشن بھی ہوتی ہیں, جن کو ہم آگے کی سلائیڈز میں ڈسکس بھی کرتے جائیں گے. بیٹا اینی کوشچن سو فار؟ جو سلائیڈز اب تک ہوئی ہیں ان میں سے کوئی اینی کوئی کوشچن سو فار؟ اینی باڈی؟ No sir, Bisma. Thank you. Yes, beta. Marosh is typing something. All clear. That's good. Yes, beta. Anybody else? I would encourage all to participate. जो लोग कर रहे हैं, that's good. और जो लोग नहीं कर रहे, please back up. Please come forward. Please be a part of the whole session actively. The vast majority of our urban environments are dirty and dangerous. یہ پرابلمس زیادہ تر ہماری اربن میں چلتی ہیں. بیٹا یہ بہت ساری پرابلمس ہیں, یہ خاص طور پہ اپنا کرونا کو تو میں آج کل بہت ہی زیادہ ڈسکس کرتا ہوں. ایک اس میں مجھے بینیفٹ یہ بھی رہا کہ I was abroad when corona spread, تو مجھے وہاں کا بھی آئیڈیا ہے. I have first hand experience over there, اور پھر میں یہاں آیا ہوں تو یہاں کا بھی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. تو I am fortunately in a position to give the first hand information to my colleagues, my friends, my students. جب کرونا وہاں شروع ہوا تو خاص طور پہ تھائی لینڈ میں تو ایسے ہے کہ they are very obedient people. They follow the rules. جو رولز بنتے ہیں ان کو وہ بہت جلدی فالو کرتے ہیں. ایک دفعہ فلائٹ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ, میری تو خیر عادت ہے, آئی آلسو فالو دا رولس, اور میں انکریج کرتا ہوں کہ جو لوگ ہم پڑھے لکھے کہلاتے ہیں تو وی شوڈ آلسو اپلائی دس ایجوکیشن ان آور لائف. اینی وے,
an instruction for the airports is when you cross certain line, آپ جب جہاز میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, ابھی گیٹ سے باہر نکلنا ہوتا ہے, اس سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پلیز سوئچ آف یور موبائلس. لیکن ہمارے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ جہاز میں بیٹھ کے بھی اس کے بعد بھی باتیں کرتے رہتے ہیں, ٹیک آف ہو رہا ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات. تو ایک دفعہ کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ اس طرح سے میں تھائی ایئر کی فلائٹ میں جا رہا تھا, تو انہوں نے اناؤنس کیا پلیز سوئچ آف یور موبائلز, اور ایک بندہ ہمارا Pakistanis are very good. Don't think if I talk about Pakistanis like this, don't think that I am against them. We love Pakistan and we love Pakistanis anyway. تو ہمارے ایک بھائی نے اس وقت تک بھی فون بند نہیں کیا ہوا تھا, تو وہ ہوسٹس آئی اور اس نے تھوڑا سا ہارشلی, اگرچہ ہارش نہیں ہوتے یہ لوگ, لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس نے ذرا تھوڑا سا مطلب تھوڑا ایسے لہجے میں بات کی کہ دا پائلٹ ہیز اناؤنسڈ. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پائلٹ نے اناؤنس کیا ہے تو پھر آپ کو بند کر دینا چاہیے, یو شوڈ فالو. ان کی اپنی زندگی میں اوبیڈینس اتنی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے تو پھر وہ مانتے ہیں اس چیز کو. اب کرونا کے کیس میں بھی اسی طرح سے تھا کہ بہت ہی کم, ابھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی, بٹ دے ور ویری ویری اسٹرکٹ آن دیز تھنگس. وہاں ایون میں نے اس وقت کرفیو بھی دیکھا. میں یونیورسٹی میں تھا اور یونیورسٹی کی مین انٹرنس سے باہر ہمیں اس وقت وہ ریسٹرکشنز تھی کہ رات کو 10 بجے کے بعد آپ مین انٹرنس سے باہر نہ جائیں, صبح 5 بجے تک, رات 10 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک فل کرفیو ہوتا تھا. یونیورسٹی کے گیٹ سے ہم باہر بھی نہیں نکلتے تھے. اینی وے, تو اس طرح سے مطلب دے آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ دیز تھنگس. اور جب میں اسلام آباد آیا, ادھر میں رہا کوارنٹائن میں, اس کے بعد ہم جب یہاں سے باہر نکلے کلیئر ہو کے, تو جو ہم نے میڈیا میں دیکھا تھا وہاں بیٹھ کے, تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں تو ہر بندے نے ماسک لگایا ہوا ہوگا, اور مطلب اس طرح سے میں تھا. جیسے میں نکلا اس کے بعد باہر دیکھا تو things are altogether different and now I am also used to it. Anyway, یہ اربن کی جو بات ہوتی ہے ہماری, اس میں ہوتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں, جتنی پرابلمز ہیں, ساری اربن میں آئی ہیں زیادہ. یہ اربن کا لفظ آتے ہی میں نے تھوڑا سا کرونا کا ڈسکس کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کرونا بھی جتنا ہے تو یہ اسی میں ہے کہ بھائی یہ کراؤڈز میں ہوتا ہے, یہ انڈورز میں ہوتا ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے کہ انڈورز اوائڈ کریں, اس میں زیادہ بڑی بڑی گیدرنگز اوائڈ کریں, اس میں یعنی بڑی جو جن کو ہم اربنائزیشن کہتے ہیں. اربنائزیشن کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کے نالج میں آئی ہوپ ہوگی. اس کی جو ایکڈیمک ڈیفینیشن ہے, میں ویسے اس کے ساتھ بہت زیادہ ایگری نہیں کرتا, بٹ وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے, اور آئی ایم ناٹ ان دیٹ پوزیشن ٹو چیلنج اٹ سو فار. اگرچہ میں نے زندگی میں بہت ساری چیزیں چیلنج کی ہیں اور کامیاب رہا ہوں, لیکن میں ابھی اس چیز کو اس طرح سے میں نے چیلنج بھی نہیں کیا, اینڈ اٹس آل رائٹ. اربنائزیشن کی ہم نے ڈیفینیشن جو پڑھی ہے, بیٹا کوئی آپ میں سے کوئکلی مجھے اپنا مائک آن کر کے بتائے گا کہ آپ نے. السلام علیکم سر. Sir, urbanization is for sure affecting our lives because the population, the number of people increases, the resources increases, and it creates its effects on the living organisms and people all around. This is what I think about urbanization. Oh, that's great. Okay, let's continue, Shazim. Thank you. Marosh, Bisma, thank you. All right. یہ بات ہماری اربن سے چلی تھی کہ اربن کے ساتھ یہ پرابلم زیادہ ہیں. اربن کی اربنائزیشن کی ڈیفینیشن میں نے پوچھی تھی. ول اینی باڈی say something or write something? اربنائزیشن کی کیا ڈیفینیشن آپ جانتے ہیں؟ What is urbanization? Very quick صاحب. What is urbanization? Very quickly. 2-3 لفظوں میں بتا دیں. Sir, I think jitna mujhe pata hai, urbanization actually has very severe impacts because a lot of people are moving from rural areas to urban areas, and because of that there is not equal resource available, or you can say equal opportunities socially, economically, and even the environment is being impacted dreadfully because of the rapid urbanization. Good. Yes, Marosh is typing something. Yes, Marosh, I think you have sent your message. Let's see what she has written.
increase of human jungle. All right, Merosh. Well, it's all right. Yes, बेटा अपना बिस्मा ने भी जो बताया और मेरोश ने भी जो लिखा, यस, उससे यही अंदाजा हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अर्बन रूरल टू अर्बन एरियाज. हाँ बेटा, ये बुक्स में ऐसा ही लिखा हुआ है कि अर्बनाइजेशन इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, लेकिन मेरा डे 1 से इस डेफिनेशन के साथ इख्तलाफ है कि सिर्फ लोगों का अर्बन एरिया की तरफ मूव करना ही मैं अर्बनाइजेशन नहीं समझता, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अर्बनाइजेशन इज ए फिनोमेना इन विच द अर्बन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंटर इनटू ए कम्युनिटी, इनटू ए लोकेलिटी. लाइक इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो उसमें ये है कि अगर अर्बन जिन चीज़ों को हम अर्बन कहते हैं, अर्बन एरियाज में जो चीज़ें होती हैं उसको आगे जाके हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेंगे. इस तरह की चीज़ें अगर रूरल एरिया में भी आ जाएं तो मैं इसे अर्बनाइजेशन समझता हूँ. लेकिन बहरहाल अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इस चीज़ को स्टिक करें, बिकॉज यू हैव टू जस्टिफाई योर टीचर्स एंड योर एग्जामिनर्स. और अगर आप ऐसी कोई चीज़ लिखेंगे जो उन्होंने नहीं पढ़ी तो फिर वो आपको नंबर सही नहीं देंगे. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग दिस एस्पेक्ट टू योर नॉलेज कि अर्बनाइजेशन एक्चुअली एक फिनोमिना है. अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें अर्बन एस्पेक्ट्स ऐड हो जाते हैं किसी कम्युनिटी में, किसी लोकेलिटी में. अब मिसाल के तौर पे अर्बन से हमारी क्या मुराद है? सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर. इसी तरह से ये चीज़ें अगर रूरल एरियाज में आ जाएं तो फिर मैं उसे भी अर्बन ही कहूँगा कि उसमें अर्बन एस्पेक्ट ऐड अप हो रहा है. एनीवे, तो ये आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस एस्पेक्ट. और बाकी ये है कि अर्बन जो फिनोमिना है उसमें ही ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं. अब ये अगेन मेरी डिबेट में कुछ कोरोना का एस्पेक्ट आता रहता है, क्योंकि कोरोना को मैं गेम चेंजर कहता हूँ और मैं इसे क्या कंसिडर करता हूँ कि इट इज़ ए ग्लोबल लर्निंग बाय द डिवाइन पावर्स. मैंने वर्ल्ड बैंक तक काम किया है, यूएन तक काम किया है. आई हैव बीन वर्किंग इन थाईलैंड यूएन ऑफिस. आपको शायद नॉलेज में होगा कि यूएन का एक तो ग्लोबल हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेडक्वार्टर, जो कि न्यूयॉर्क में है. उसके अलावा यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं. एक एशिया में इधर हमारा एशियन पैसिफिक का था जहाँ मैंने काम किया. इसी तरह अफ्रीका में एक है. तो इस तरह ये 2-3 इस तरह से और भी हैं. तो आई हैव वर्कड इन वन ऑफ दोज वेरी हाई लेवल ऑफिसेस. उसमें मैंने देखा एंड थिंग्स वर वेरी एस्टोनिशिंग फॉर मी, वेरी डिस्करेजिंग. मैं आजकल नेगेटिव चीज़ें आमतौर पर डिस्कस नहीं करता, एक्सेप्ट जहाँ एकेडमिक डिबेट है वहाँ रियलिटी सामने रखनी पड़ती हैं. जनरल डिस्कशन में, ओवरऑल अपनी सोशल लाइफ में मैं नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल डिस्कस नहीं करता. तो यहाँ हम एकेडमिक्स में बात कर रहे हैं, उसमें मिसाल के तौर पे एक चीज़ ये थी कि उसी ऑफिस में माइग्रेशन ऑफिस था. आप जानते होंगे IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेंट्स, इस तरह से ये बनी है, यूएन के अंडर ही है. अब उसमें ये था कि मैंने देखा कि बिल्डिंग के बाहर लोग जो भी माइग्रेंट्स थे मुख्तलिफ मुल्कों से, थाईलैंड आए हुए, वो वेट कर रहे हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा. और अंदर मैंने देखा कि वहाँ पूरा का पूरा माइग्रेशन का जो सेक्शन था वो खाली पड़ा था, लोग वहाँ थे ही नहीं. और कोई उनको इन्हें वे पूछने वाला नहीं था कि तुम कर क्या रहे हो. और ये इट वाज क्वाइट एस्टोनिशिंग फॉर मी कि यूएन लेवल पे इस तरह से हो रहा है. क्योंकि यूएन का मैं तो 90 से ही मैं यूएन के साथ अटैच्ड हूँ इन डिफरेंट कैपेसिटीज, ऑल्सो इन पाकिस्तान. इस्लामाबाद में मैं रहा यूएन के साथ. मैंने यूएन का जो सऊदी पाक टावर में उस वक्त हुआ करता था, अब भी कुछ उधर है शायद सेटअप, और कुछ उन्होंने मूव भी कर लिए, कुछ और जगहों पे भी मेरा उनके साथ जाना हुआ. तो ये है कि वी हैड ए वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट यूनाइटेड नेशंस. लेकिन वहाँ जब मैंने जाके देखा, आई वाज एस्टोनिश्ड, आई वाज स्टन्ड. और उसके बाद जल्दी ही मैंने देखा कि भाई ये कोरोना वाला सीन आ गया. तो कोरोना को जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ लोगों के साथ, तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में कोई किसी को पूछने वाला रह नहीं गया था क्या डेवलपिंग वर्ल्ड्स, क्या डेवलप्ड वर्ल्ड. इसमें हम किसी कंट्री का नाम नहीं लेते. यू आर ऑल मैच्योर एंड यू आर ऑल वेल इन्फॉर्म्ड
کہ اس وقت بڑے بڑے ملکوں میں بھی کس طرح کی گیمز ہو رہی ہیں پالیٹکس کے حوالے سے, اور کوئی مطلب واٹ ایور از ہیپننگ. تو ایسے میں اللہ میاں نے جسے سوموٹو ہوتا ہے نا, ایک کورٹس میں جس طرح سے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ ایک جج خود ہی ایک ایکشن لیتا ہے, اس کے پاس کوئی کمپلینٹ نہیں آتی لیکن وہ خود ہی اس نے سوسائٹی میں دیکھا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے تو وہ ایکشن لے لیتا ہے, سوموٹو اس کو کہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں تو کہ اللہ میاں نے کرونا کے روپ میں ایک خود ہی سو موٹو لے لیا ہے کہ اس میں کہ یہ اللہ میاں کا اپنا ہی موٹیو ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو پوچھنے والا رہ نہیں گیا تھا, کوئی کسی کو کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. ابھی اربنائزیشن ہے, یہ پچھلی 2 سینچریز میں خاص طور پہ ہوئی ہیں, تو اس میں کیا کہ سب کچھ اربنائز کرتے جاؤ, انڈسٹریلائز کرتے جاؤ, پیسہ کماؤ, ایجوکیشن جاب کے لیے, اور جو اپنا جاب پیسے کے لیے, اور پیسہ کماؤ اور پیسہ خرچ کرو. لیکن اب یہ چیزیں ہو گئی تو یہ سب اربن انوائرمنٹ, the vast majority of our urban environments are dirty and dangerous. اب یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ اربن انوائرمنٹ ہی ہے جو ڈرٹی بھی ہے, ڈینجرس بھی ہے. the danger is multifaceted and interlinked, اس کے ڈائمینشنز بھی ڈفرینٹ ہیں, اور پھر ساری انٹرلنکڈ بھی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جڑی ہوئی ہیں. ٹریفک ڈینجر deters local residents from using their streets. اب کیا ہے کہ آپ گلی میں ایون مطلب آپ چلے جائیں ہمارے بڑے شہروں میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, ایون اب تو اس سے اور تھوڑا سا نیچے کی لیول پہ آ جائیں تو ملتان, سیالکوٹ, گجرانوالا, حیدرآباد, اس لیول کے جو سٹیز ہیں وہاں تک بھی جو ہماری پوش لوکیلٹیز ہیں جہاں کاریں بہت زیادہ ہیں, موٹر سائیکلس ہیں, اتنی ریش ڈرائیونگ ہے کہ بچوں کے کتنے حادثات ہوتے رہتے ہیں. بچے, یو کین ناٹ لیو یور چلڈرن الون ان دا اسٹریٹس. روڈس کی تو کیا بات ہے کہ بڑی روڈس پہ تو ظاہر ہے نہیں جانا, وہاں تو ٹریفک تیز ہے, لیکن چھوٹی اسٹریٹس میں, چھوٹے شہروں میں, چھوٹے علاقوں میں, وہاں پہ بھی لوگ اتنا تیز چلا رہے ہیں اور اس میں کتنا ڈینجرس ہو گیا ہے. تو یہی پوائنٹ اس میں آیا ہوا, ٹریفک ڈینجر. دے آر افریڈ آف ڈینجر particularly when lorries are present, and they will avoid using the street or road as social space. Beta, ye social space, I'm quite hopeful that you are familiar with such terms. Social space kya hai کہ ہماری جتنی بھی اسپیسیز ہوتی ہیں, یہ شروع میں ہماری تھوڑی بات چل رہی تھی آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز کے حوالے سے کہ آرکیٹیکٹ ڈیلز ود دی بلڈنگ اینڈ دی ٹاؤن پلانرز ڈیلز ود the environment within the buildings, between the buildings. The architect deals with the environment within the building, building کے اندر, چاہے چھوٹا سا گھر ہے, چاہے وہ ایئرپورٹ ہے, ہاسپٹل ہے, بڑی چیز ہے, within the building. And the town planners deals with the environment in between the building. Bisma is typing something. Yes, please. Townscapes, streetscapes. اوکے بیٹا, اس کو آپ چاہتی ہو کہ اس کو ایکسپلین کریں, اس لیے لکھا ہے آپ نے. اوکے, وہ ول انشاءاللہ. یس, یہ تھوڑا سا میں بات کمپلیٹ کر لوں کہ سوشل اسپیس جو ہماری بات ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں, مین از سوشل اینیمل, تو ہم نے سوشل لائف گزارنی ہے. اب جہاں کہیں بھی ہمیں اسپیس ملتی ہے, اس میں یونیورسٹی میں ہم ہیں, اس میں گھر میں ہیں, اس میں آفس میں ہیں, مارکیٹ میں ہیں, ایون ان اسٹریٹس. محلہ جو ہمارا ایک کنسیپٹ ہوتا تھا, آج کل ہم نے اپنے انگلش میں اس کو نیبرہڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے. دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیکٹ. میں پہلے بہت زیادہ نیوکلیئر فیملیز کی طرف رہا, میں کیپٹلزم, کیونکہ باہر رہے ہم اور کیپٹلزم میں ہی فلرش کیا ہم نے, تو ہم اس طرف گئے تھے. پھر اسی طرح سے اسلام کا بھی کچھ نالج اللہ نے دیا ہے, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ نیوکلیئر فیملیز اور اس طرح کی چیزیں تھیں. تو کچھ ہم اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انکلوڈنگ مائی سیلف کہ کچھ لوگ جو اسلام کی طرف بھی انکلائنڈ تھے, وہ ایکچولی اسلام کو ایز اٹ از نہیں لے رہے تھے, بلکہ اسلام کو بھی وہ کیپٹلزم کے تھرو ہی لے رہے تھے. یس بیٹا, میں اس طرف آتا ہوں. آئی ایم لوکنگ ایٹ یور کوسچنز. لیٹ می جسٹ فنش دیز ٹاپکس. یہ ساتھ ساتھ میں ان کو کرتا ہوں. دیز ول بی دا سوشل اسپیسیز, نیبرہڈ, اسٹریٹس کے. یس بیٹا, یہ سوشل اسپیسیز ہیں, اس کو ایکسپلین کرتے بھی ہیں آگے.
ऑलराइट, तो इसमें ये है कि पहले मैं भी इसी में रहा, और अब कोरोना के बाद ये चीज़ें आई हैं कि एक तो हमें अब जॉइंट फैमिलीज की तरफ जाना है, नेबरहुड्स की तरफ जाना है, महल्ला, बल्कि मैं उसके लिए नेबरहुड भी ज़रा इतने क्लियर वर्ड में टर्म नहीं है, जिस तरह हमारे महल्ले होते थे हमारे छोटे शहरों में, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद तो नया इलाका है लेकिन पिंडी, मैं सिर्फ पिंडी की बात कर रहा हूँ, इसी तरह पेशावर है, एबटाबाद है, कराची के इनर सिटीज़ हैं, और बाकी भी जितने भी छोटे शहर हैं सब में महल्ले होते हैं, हुआ करते थे। तो वो महल्ले वाली लाइफ, और इसी तरह से सिंपल लाइफ, और इन चीज़ों को हमने करना है। एंड सोशल लाइफ, इसमें न्यूजीलैंड में ख़ास तौर पे बहुत काम हो रहा है सोशल स्पेस पे। ये कोरोना से पहले भी सोशल स्पेस पे उनका बहुत काम हुआ। उसमें एक छोटा सा हिंट मैं आपको दूंगा कि उन्होंने एनकरेज किया कि आप बीचेस पे कोई चीज़ ना बनाएं, वहाँ सिर्फ नेचुरल प्लांटेशन रहने दें, वहाँ नेचुरल सैंड है, जो भी नेचर है वही रहने दें आप, वहाँ बेंच तक ना बनाएं, वहाँ अम्ब्रेलाज ना बनाएं। आप स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि बीचेस पे चूंकि गर्मी होती है तो लोग वहाँ अम्ब्रेला लगा लेते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह से, कराची में, गवादर में ये चीज़ें हैं। मैंने कुछ इन जगहों पे काम भी किया है, गवादर में भी किया है, कराची में भी, तो इसी तरह से बाहर भी किया बीचेस पे। तो उसमें ये है कि अम्ब्रेलास का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह से फिर वहाँ पे और साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्लेस टू प्लेस दिस वेरी। इसमें बांग्लादेश में इस पे बहुत काम हुआ है, विजिटेड बांग्लादेश ऑल्सो, उन्होंने बीचेस पे कुछ काम किया। फिर इसी तरह से एमिरेट्स में, दुबई और अबू धाबी, इन दो स्टेट्स में मेरा जाना हुआ, और बहुत सारी इस तरह से इंग्लैंड के बहुत सारे बीचेस पे। तो इसी तरह से ईस्ट की तरफ खास तौर पे मेरा जाना हुआ है, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, इनमें बहुत सारे। तो आई हैव बीन टू दिस डिफरेंट लोकेशंस एंड डिफरेंट एरियाज। बहुत ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया है, मैंने अक्रॉस द वर्ल्ड आई हैव ट्रैवल्ड। इसमें ये है कि ये चीज़ें वो होती हैं कि बीचेस पे, तो उसमें न्यूजीलैंड की मैं बात कर रहा था कि उसमें वो उन्होंने खास तौर पे इस पे काम किया कि इसको नेचुरल रहने दें। तो ये कोरोना के बाद भी चीज़ नेचर की तरफ आ रही है कि लेट द नेचर फ्लरिश इटसेल्फ, डोंट इंटरफेयर विद द नेचर। तो ये सारी जितनी चीज़ें सोशल स्पेस की बात है। इसमें बिस्मा का क्वेश्चन था नेबरहुड, स्ट्रीट्स के, टाउनस्केप, स्ट्रीटस्केप, ये सारी चीज़ें, यस ये सारी सोशल में शामिल हैं। जहाँ भी लोगों का इंटरेक्शन होता है, एक थंब रूल में आपको बता देता हूँ कि जहाँ भी लोगों का, दो बंदों का या दो से ज़्यादा का इंटरेक्शन होता है, उसे हम सोशल स्पेस कहते हैं। Wherever more than a single person interacts with another person, we consider it social space. अब इसमें हर जगह, बस में भी, जहाज में भी, जहाँ कहीं भी आप हैं, that is social space, and there are different levels of social space. और ये जो कोरोना है तो इसमें सोशल डिस्टेंस ही की बात हो रही है। तो देखिए कि सोशल डिस्टेंस हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। इवन कार में दो बंदे बैठते हैं तो दोनों मास्क लगा के बैठते हैं, कि दैट ऑल्सो बिकम्स ए सोशल स्पेस। तो वहां भी सोशल डिस्टेंस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वी हैव टू एडहियर टू दैट। तो ये चीज इसमें शामिल है। दिस पीपल रिडक्शन अफेक्ट देम फीड्स इनटू डेंजर ऑफ अनदर काइंड, सो कॉल्ड स्ट्रेंजर डेंजर। ये स्ट्रेंजर्स ऑलवेज मतलब बंदा एक नेचुरल सी चीज है, नेचुरल सा एक फिनोमेना है कि यू आर मोर कंफर्टेबल विद समथिंग नोन। बचपन की तरफ चलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी नए चेहरे को देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। अब इसमें क्या है कि वो स्ट्रेंजर है, और उसी वही आदमी, वो मर्द है, औरत है, कोई भी है, कोई अपने अंकल आंटी होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो कुछ अर्से बाद उनसे फेमिलियर हो जाते हैं, फिर नहीं रोते उनको देख के, फिर उनसे मिलकर नहीं रोते। तो ये क्या है कि व्हाई दे वर क्राइंग इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज दैट फेस वॉज स्ट्रेंज टू दैट बेबी। तो जो स्ट्रेंज चीज होती है वो ऑलरेडी उसके साथ डेंजर एसोसिएटेड है। तो ये एक चीज है, जहां कहीं भी ये चीजें होती हैं, स्ट्रेंज जो भी चीज होती है, इन द फर्स्ट प्लेस इट बिकम्स ए डेंजर।
مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاید سلائڈ بھی دوبارہ کرنی پڑے گی اپلوڈ. جیسے ڈسکنیکٹ ہوا تھا تو اس کے بعد اب یہ میری سلائڈ موو نہیں کر رہی. اوکے ہمارا سیشن بھی اب تقریباً آج کا ختم ہی ہو رہا ہے. میں اس کو دوبارہ سے کوئی انٹرپشن نہیں کرتا تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے. لیٹس ٹیک سم کوسچنس. دیز ول بی دا سوشل اسپیسز نیبرہڈ اینڈ اوکے یہ تو میں نے رسپونڈ کر دیا ہے. ماروش واز ٹائپنگ سم تھنگ. ابھی تک مجھے ریسیو نہیں ہوا. ٹائپنگ تو آ رہا تھا لیکن ابھی تک یہاں ڈسپلے نہیں ہو رہا. بیٹا اور لوگ بھی حماد ہنا عائشہ یہ نام میرے سامنے آ رہے ہیں. یس سہیل کچھ کوشچنس کریں. اگلے جو ہمارے 15 منٹ ہیں اس میں ہم کچھ کوشچنس لے لیتے ہیں. یہ اس وقت میں سلائڈز موو نہیں کر سکوں گا اور جو بیچ پہ میرا ڈسکنیکٹ ہوا تھا تو اب یہ دوبارہ سے مجھے سلائڈ اپلوڈ کرنی پڑے گی اور اوکے لیٹس اوائڈ اٹ. ابھی ہم کچھ کوشچنس کر لیتے ہیں. یس بیٹا سہیل. محمد شاہ The social distancing concept must be controversial. It could be physical distancing. Yes, this is a good point. بیٹا سوشیالوجی والا میں پڑھا رہا تھا تو ان کو تو میں اس چیز کی ہے تو یہ فزیکل ڈسٹینس. Your point is valid because ماروش آپ آرکیٹیکٹ ہیں نا تو آپ فزیکل ٹرم میں بات کر رہی ہیں. اوکے اٹس آلرائٹ. ایک لطیفہ چھوٹا سا آپ کو سناتے ہیں. لطیفہ کیا ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے شاید ہمارا ایف ایس سی میں اردو کے کوئی مضمون تھا اس میں شاید لکھا ہوا تھا. ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی اٹس آلرائٹ. آئی ہوپ یو ول ناٹ مائنڈ اٹ. ایک ہمارا انفارمل سا انوائرمنٹ ہے اس میں. تو ایک آتھر تھے ان کے پاس کوئی مضمون آیا کسی کا لکھا ہوا تو اس میں لکھا ہوا تھا ایسے مثال دی ہوئی تھی کہ بھئی آسمان پہ تارے رات کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا کپڑا ہے اور اس کے اوپر موتی کسی نے ٹانگ کے ہوئے ہیں. اس طرح سے کچھ اس طرح کے ٹرمز میں کچھ لکھا ہوا تھا مضمون. تو جو جن کو دکھایا گیا تھا کوئی بڑے وہ ادیب تھے ان کو دکھایا گیا تو انہوں نے پوچھا لکھنے والے سے کہتے ہیں کہ تم درزی ہو تو اس نے کہا نہیں میں ٹیلر ماسٹر ہوں. تو آپ اسی طرح سے ہے ہم لوگ چونکہ میں بھی آپ بھی ہم لوگ فزیکل سے ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں سوشل میں بھی وہ فزیکل نظر آ رہا ہے. اینڈ یو آر رائٹ وہ ایکچولی تو فزیکل ڈسٹینس ہے اور اس کو سوشل کا ٹرم یوز کی گئی ہے. اٹس آل رائٹ. اس میں سر سوشل ڈسٹینسنگ کنسیپٹ مسٹ بی کنٹروورشل. اوکے یہی آپ نے بات کی تھوڑا سا ہو گیا ہے تھوڑی سی بات ہم نے کر لی اس میں. یس بیٹا حماد any question any comment we'll discuss for the next 15 minutes. I'll take your questions. You may also unmute your mic and you can talk. Anybody can talk. Yes. عائشہ ہنا حماد سہیل محمد شاہ پورا نام پتہ نہیں کیا ہے تو میرے پاس شاہ تکیل پڑھا جا رہا ہے مجھ سے. کیا بات ہے بیٹا ابھی تک آپ لوگ اسٹرینج فیل کر رہے ہیں میرے ساتھ. No questions, no discussion. Yes. Do you hear me? میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ Kazim is typing. Yes sir. Bisma is typed. Okay. Okay Shazib کچھ بات کریں. Hina is typing. Yes sir. شاہزیب آپ نے جی سی ٹی کا ہی بتایا تھا نا جی سی ٹی رسول کے آپ تھے. جی سر اوکے. اچھا چلیں ایک بات اس میں کر ایک جتنا بھی ہے بیٹا ہم لوگ جو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں انفیکٹ جو بھی بندہ ہے دنیا میں اس کو کرنا تو لوگوں کے ساتھ ہی ڈیل چاہیے
बहरहाल कुछ सोशल साइंसेज होती हैं, कुछ फिजिकल साइंसेज होती हैं, कुछ प्योर साइंसेज होती हैं। तो हम लोग सोशल साइंसेज से बिलोंग करते हैं। उसमें ये है कि वी हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, तो हमें लोगों को समझना चाहिए। सबसे बुनियादी जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें लोगों को समझना चाहिए, और साथ साथ हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि हम जो चीज़ प्लान कर रहे हैं वो लोगों को समझ आए कि ऐसा क्यों है। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग बाई लॉज है। अब इसमें लोग ये समझते हैं कि जी ये हमारे ऊपर बड़ी पाबंदियां लगा रहे हैं, मकान तो मेरा है, ज़मीन तो मेरी है, पैसा तो उस पर मैंने खर्च करना है बिल्डिंग बनाने में, और ये कह रहे हैं कि जी आगे से इतना घर छोड़ें और इसमें पीछे इतना छोड़ें, साइड पे इतना छोड़ें, और टोटल कवर्ड एरिया आपका इतना होना चाहिए, यहाँ खिड़की लगाएं, यहाँ रोशनदान लगाएं, दरवाज़ा इतना बड़ा हो, इतना लंबा चौड़ा हो। तो ये क्यों, जो जैसे मर्जी हम बना लें। अब इसमें ये है कि वी हैव टू कन्विंस पीपल दैट वट एवर वी आर प्लानिंग, वट एवर वी आर डिजाइनिंग, दिस इज फॉर योर ओन कन्वीनियंस। इसमें मैं आपको मिसाल दूं, आई थिंक इट इज अबाउट स्वीडन। इसी तरह से डेवलप्ड कंट्री में, मोस्ट लाइकली इट वाज स्वीडन, ऐसे था कि सीट बेल्ट का रूल बनाना था। तो उन्होंने क्या किया कि 1 साल तक उन्होंने वो रूल अप्लाई नहीं किया। दे जस्ट एजुकेटेड द पीपल व्हाट इज द यूज ऑफ सीट बेल्ट। मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूँ। आई हैड ए वेरी सिवियर कार एक्सीडेंट ऑन मोटरवे इन पाकिस्तान। कलर कार, मैं इस्लामाबाद से निकला और कलर कार से 2 किलोमीटर पीछे इस्लामाबाद की तरफ मेरी कार बैडली अफेक्ट हुई। आई वॉज अलोन इन द कार। ब्रीफ सा मैं आपको बताता हूँ कि उसमें मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, तो उससे बहरहाल बचाया तो अल्लाह ताला ने। हमारा तो ये कि ये जो दुनियावी तौर पे एक रीज़न है वो ये है कि सीट बेल्ट थी, एंड आई वॉज वेरी फर्मली होल्डिंग द आई वॉज ड्राइविंग, और थ्रू आउट मेरे कार 2-3 कलाबाजियाँ खाई कार ने, और इस तरह से बहुत सीवियर एक्सीडेंट था, टोटल लॉस था, मतलब उसमें मैं बच गया। लेकिन ये है कि उसमें सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद मेरे साथ ऐसे हो चुका है। इसी तरह से एक बस का कोई वाकया था, तो उसमें ये बताया गया था, और किसी ने मूवी को क्लिप बनाया हुआ था कि बस थी, तो और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, बस उल्टी, और उसमें किसी ने बनाया हुआ था क्लिप कि अगर इन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी तो इतना ना होता। क्योंकि सीट बेल्ट से ये होता है कि आप सीट के साथ चिपके रहते हैं। गाड़ी कलाबाजियां भी खा रही है तो आप उसके साथ चिपके रहते हैं, वरना ये होता है कि आप भी उसके साथ रोल कर रहे होते हैं। गाड़ी की छत जब नीचे लगती है तो बंदा वो तो ग्रेविटेशनल फिनोमिना है कि बंदा जब उसी तरफ, अब छत की तरफ बंदा जाएगा। अगर दोबारा से गाड़ी सीधी हो जाती है तो फिर दोबारा फर्श की तरफ आएगा, तो उसमें चोटें लगती हैं। इस तरह की चीजें हैं। तो सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर उन्होंने एजुकेट किया, उसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो ये चीजें हमारे यहाँ बहुत लैकिंग है। इसमें मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जहाँ भी, आप में से कुछ लोग इस वक्त भी वर्किंग पोजीशंस पे होंगे, ओपन यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग में होते हैं, एंड जो आर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हेयर, तो उसमें आपके बारे में मैं यही गुमान करता हूँ कि कुछ लोग आप में से जॉब कर रहे होंगे। तो जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ भी इसको करें, और इसी तरह से इसका हम एनवायरनमेंट बनाएं कि ये हमारी सोशल एजुकेशन, एक आम एजुकेशन, ये टीवी का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉजिटिवली यूज नहीं होती, वरना बाहर की दुनिया में ये टीवी का जो कंसेप्ट है, दिस इज़ फॉर सोशल एजुकेशन, कि हर जगह टीवी चल रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे, दुकानों पे, मार्केट्स में, घरों में, हर जगह। तो दिस इज ए मोड ऑफ लर्निंग, ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और मुझे याद आ रहा है कि हमारा बचपन, अब मतलब मैं तो इस वक्त सफ़ेद बालों के साथ हूँ, तो इसमें ये है कि जो हमारा बचपन था, जिसे आप कह लें कि आज से बहुत अर्ली की भी मैं बहुत उसमें बात करूँ, रिसेंट भी बात करूँ, तो वो भी को 35 साल पहले की बात कह लें आप, 40 साल पहले की बात। तो मुझे याद है कि उस वक्त में टीवी में बाज़-औक़ात बड़ी अच्छी लर्निंग्स होती थी। मिसाल के तौर पे एक मुझे याद है कि दिखाया जाता था कि एक खातून ड्राइव कर रही हैं और गाड़ी में बैठी हैं और कहती हैं कि मेरी गाड़ी की लाइट में सड़क पर रखा हुआ एक तिनका भी नज़र आ रहा है। वो हाई बीम पे लाइट रखी हुई है, और आगे से फिर दूसरा बंदे का रिस्पॉन्स आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी हाई बीम की वजह से सामने वाले को कुछ भी नजर ना आ रहा हो।
تو اس طرح کی لرننگ ہوتی تھی. اسی طرح سے ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک آدمی نے آ کے کسی ہاسپٹل پہ یا میڈیکل اسٹور پہ, کوئی ایسی جگہ تھی ہیلتھ ریلیٹڈ, وہاں اس نے جلدی میں آ کے گاڑی غلط پارک کر دی. اب اس کو جلدی تھی, جلدی میں آدمی کر لیتا ہے, اچھا جی فٹافٹ دوائی لے کے میں آتا ہوں, لے کے آتا ہوں. اس سے آگے والے بندے نے بھی کار پارک کی ہوئی تھی اور پیچھے والے نے اس کے پیچھے کر دی. اب وہ جو آگے والا اپنی دوائی لے کے واپس آیا کہ میں لے جا کے اپنے مریض کو دوں, اور پیچھے کار کھڑی ہوئی ہے اور اس کو ہلا ہی نہیں سکتا, اور دوسرا آدمی ابھی آ ہی نہیں رہا. تو اس کو اتنی دیر ہو گئی کہ جس مریض کو جا کے اس نے دوائی دینی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ اس میں لرننگ بتائی گئی تھی کہ آپ کو پراپرلی کار پارک کرنی چاہیے. ٹی وی پہ یہ چیزیں ہوتی تھی, پی ٹی وی ہوتا تھا اس وقت صرف. اسی طرح ایک آدھ واقعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ جب واک کرتے ہیں, when you are walking along the road, you should walk along the right side. پاکستان میں چونکہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے کہ آپ سڑک کے لیفٹ سائڈ پہ ڈرائیو کرتے ہیں, کار میں, موٹر سائیکل میں, جس بھی آپ وہیکل میں ہوتے ہیں. لیکن واک کرنے کے لیے یہ رول ہے پاکستان کا کہ آپ کو سڑک کے رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے. اس کا کیا ہے کہ جب آپ سڑک کے رائٹ سائڈ پہ کر رہے ہیں تو آپ سامنے سے آنے والی ٹریفک کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس سے بچ سکتے ہیں, ورنہ پیچھے سے کوئی آ کے آپ کو ہٹ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں بتائی جاتی تھی. یہ چیز اب پاکستان میں بہت کم ہو گئی ہے, لیکن باہر کی دنیا میں ابھی بھی یہ چیزیں ہیں کہ اس طرح سے ایجوکیشن ہوتی ہے. تو اس میں آپ کوشش کریں کہ جو اپنا رول اپنے پلے کر سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ہمارے جیسا فیلڈ کہ جس میں انوائرمنٹل اور پھر ایتھکس, مجھے یاد ہے اوپن یونیورسٹی کی لائبریری میں نے لائبریرین کے پاس گیا, ان سے میں نے ایک بک کا پوچھا کہ جی یہ اس طرح سے بک کا میں نے ٹائٹل بتایا ان کو کہ بلٹ ایتھکس آف بلٹ انوائرمنٹ, یہ بک ہے آپ کے پاس؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو کہیں بلٹ انوائرمنٹ میں کوئی ایتھکس نظر نہیں آتے, کیسی بھی کوئی بک ہے, ایسے مذاق کر رہے تھے وہ. تو ایتھکس تو ہمارے یہاں بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئے ہیں. اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم کرتے رہیں, اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہم کریں, اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم اپلائی کریں. چلے میں تھوڑا سا اسکرول اپ کرتا ہوں, اس میں جو چیزیں آپ نے پہلے کچھ ریز کی تھیں انہیں کو میں تھوڑا ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں فار دا نیکسٹ 5 minutes. Let me see if I can find some points over there. Sir? جی بیٹا. سر اگر ہم انوائرمنٹل اسٹیٹکس اور ایتھکس کو فالو کر رہے ہیں اپنے بلٹ انوائرمنٹ میں, تو ہمارے نیچرل انوائرمنٹ کو کس طرح سے بینیفٹ کرے گا؟ وہ تو ہمیں ہی بینیفٹ کر رہا ہے نا ان ریٹرن. بیٹا will you repeat your question? I could not get it well. Okay, sir. Sir, I was saying that by following the ethics of environment, we are actually applying it on our built environment, right? We're following the ethics in our built environment. Then what about the ethics of environment? How are they being practiced? ہاں جہاں تک بات ہے پریکٹس کی, تو پریکٹس تو نہیں ہو رہے, اور ہونا کیا چاہیے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. پریکٹس تو بہت کم ہو رہے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ انوائرمنٹل ایتھکس کی, تو اس سے آپ کا یہ کوشچن تھا نا کہ اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا. جی, I am thinking that we are actually following built environment ethics. We're not following the environmental ethics, but the bylaws we're following are for our own built environment, right? اوکے, یس یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. بیٹا یہ سبجیکٹ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ذرا یاد رکھیں اور پھر ہم اپلائی کریں. اگر اپلائی نہیں ہو رہے تو ہم ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑی ٹریجڈی ہے آج کل, جیسے پی کے پی کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں, آپ لوگ بھی اس میں ہوں گے, کالز آتی ہیں, لوگ اس کے لیے کر رہے ہیں. تو میرا تو ابھی میرے اسٹوڈنٹس کی بھی کالز آتی ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ کو یہ ووٹ دینا ہے, ہم نے تو ظاہر ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ مطلب جس طرح سے ہوتا ہے بات, لیکن ساتھ ہی میں انہیں کہتا ہوں کہ کچھ کنٹریبیوٹ بھی تو کرو کچھ سوسائٹی میں. صرف ووٹ لے کے 2 سال کے لیے گم ہو جاتے ہو, اور اس کے بعد کنٹریبیوشن بھی اپنا دیں آپ. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے, اور یہ چینج ذرا آئے گی سلولی. چینج اینڈ ڈیولپمنٹ از اے گریجول پروسیس, اٹ از پینسٹیکنگ, اور اس میں کچھ آپ جیسے لوگ ہوں گے, ہمت کریں گے. اور بیٹا خاص طور پہ نا آپ خواتین جو ہیں, یہ آپ لوگوں کا, لڑکیوں کا رول بہت زیادہ ہے.
ان چیزوں میں کہ اصل میں سوسائٹی کو خواتین ہی بناتی ہیں. یہ جو ایک چیز شاید آپ کے نالج میں ہو, جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں لڑکے آپ لوگ بھی, کہ جس گھر میں بہنیں نہیں ہوتی وہ گھر بہت سونا سونا سا ہوتا ہے. جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی تو بہت وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی. یہ دس از اے نیشنل فینومینا. ایک اسی طرح سے شعر بھی ہے, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اینڈ اٹ از ویری ٹرو. تو اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ رول ہے. میں نے ایک پیپر لکھا ہے, میں کسی وقت آپ کو وہ پیپر ریفر بھی کروں گا. میرا ایک ریسنٹلی پیپر پبلش ہوا ہے, رول آف پاکستانی اربن پلانرز ان گلوبل ڈیولپمنٹ. یہ میں نے اربن پلانرز پہ لکھا ہے, اور اس میں نے لڑکیوں کا رول ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب سے ٹاؤن پلانرز میں لڑکیاں خواتین زیادہ آئی ہیں, اس کو میں نے پھر کیا ہے پی کیٹ پی کے ڈیٹا سے, کہ فرسٹ 100 جو ٹاؤن پلانر رجسٹرڈ تھے اس میں سے صرف 2 لڑکیاں تھیں, خواتین تھیں. پھر اگلا 100 تھا تو اس میں 6 تھیں. پھر اگلا 100 تھا تو اس میں کتنی تھیں. پھر اس کے بعد میں 9th 100 میں آیا تو وہاں 1/3 تک ہو چکی تھی. اب اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. تو یہ میں نے جب لکھا تھا تو اس وقت تک 9th 100 چل رہا تھا, ابھی پورے 900 نہیں ہوئے تھے. اس میں بھی میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ چیزیں ہیں, ان کا رول ہوتا ہے. تو اس میں اور آرکیٹیکٹس میں بہت زیادہ خواتین ہیں. تو پلیز ٹرائی ٹو پلے یور رول. You are already doing, many girls, many women are already doing wonderful. تو please carry it on. تو اس طرح سے چینجز آئیں گی. اور یہ جو بلڈ انوائرمنٹ ہے اس میں بیٹا یہ ایک تو ان ٹرمز کو ہم ایک تو کلیئر کر لیں کہ بلڈ انوائرمنٹ کیا ہے. کہ ایک انوائرمنٹ اوور آل چیز ہے. انوائرمنٹ وہ تو خیر ایک ٹرم چلتی ہے, یہ کسی وقت ڈسکنیکٹ بھی ہو جائے گا کیونکہ پچھلے ہمارے دس از مائی فرسٹ سیشن ان دس سیمسٹر ود اینی کلاس. پچھلی کلاس میں مجھے یاد ہے کہ آٹومیٹیکلی ڈسکنیکٹ بھی ہو جایا کرتا تھا. تو اٹ میں ڈسکنیکٹ اینی ٹائم, اٹ از آلریڈی دا لاسٹ منٹ بائی مائی کلاک. اینی وے, ایک تو ہمارا انوائرمنٹ اوور آل ایک سبجیکٹ ہے, اس سے ہم نے زیادہ ڈیل نہیں کرنا, ہم نے بلٹ انوائرمنٹ سے ڈیل کرنا ہے. اوور آل انوائرمنٹ کیا ہے کہ جتنا بھی اس میں بایولوجیکلی, انوائرمنٹ از اے ویری واسٹ ٹرم. انوائرمنٹ میں کچھ بایولوجیکل ٹرمز آتی ہیں, ہمارے اس لیکچر میں بھی آگے جا کے ایک جگہ آئے گا بایو اینتھرو کر کے, اس طرح سے ہوگا ایک چیز. تو ایک تو بایولوجیکل انوائرمنٹ ہے, اس میں تو خاص طور پہ یہ تو نیچرل سائنس سے بلانگ کرتا ہے, اس میں ہم بہت زیادہ نہیں جائیں گے. ہمارا جو کنسرن ہے بلٹ انوائرمنٹ کے ساتھ ہے. بلٹ انوائرمنٹ میں یہی چیز آ جاتی ہے جسے اربن ڈیزائن بھی آپ نے پڑھا ہوگا, آرکیٹیکٹس نے اربن ڈیزائن بھی پڑھا ہوگا, میں نے بھی آرکیٹیکچر میں پڑھایا ہے سبجیکٹ. تو دس از اربن, جو اربن ڈیزائن کا سبجیکٹ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود بلٹ انوائرمنٹ. کہ جو ہماری کمیونٹیز ہیں, جو ہماری لوکیلٹیز ہیں, جہاں بلڈنگز بھی ہوں گی, جہاں اوپن سپیسز بھی ہوں گی, جہاں روڈز بھی ہوں گی, اور یعنی جسے آپ کہہ لیں کہ ایک لوکیلٹی کا میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, اس سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے بلٹ انوائرمنٹ میں. اب اس میں ایتھکس کی بات ہے. تو ایتھکس میں اس میں جو کچھ چیزیں اس سلائڈ پہ بھی جیسے نظر آ رہی ہے کہ ٹریفک ڈینجر. اب بلٹ انوائرمنٹ میں روڈز بھی ہیں, اس میں ریزیڈنسز بھی ہیں, اس میں سکولز بھی ہیں. تو ایتھکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس میں کس طرح سے ایک کار ڈرائیور کو, موٹر سائیکل والے کو, جو بھی کوئی وہیکل ڈرائیو کر رہا ہے, یوز کر رہا ہے, ہاؤ شوڈ ہی اور شی بیہیو. ڈرائیونگ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ بھئی خواتین کو ڈرائیونگ کے کچھ بینیفٹس دیے جاتے ہیں. بوائز پلیز ڈونٹ بی انوائڈ, آئی ایم اے فیمنسٹ. میں خواتین کے رول کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. میں نے اپنے پی ایچ ڈی میں بھی اس پہ بہت کام کیا ہے, اور اس میں ریزن یہ ہے کہ خواتین کا رول میں سمجھتا ہوں کہ از ایکول ان دا سوسائٹی. خواتین کا رول ہائی لائٹ کیا نہیں جاتا, اس لیے ہمیں کرنا پڑا. ورنہ ایک اور چیز ہوتی ہے, اسے جینڈر بیلنس کہتے ہیں. جینڈر از مائی ایریا آف اسپیشلائزیشن, مطلب میں نے جینڈر میں بھی کام کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جینڈر, اس میں زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے, ابھی میں جینڈر بیلنس کی بھی بات کر رہا ہوں. تو جینڈر بیلنس یہ ہوتا ہے کہ کچھ سوسائٹیز میں خواتین ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں,
تو ادھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں ہم مردوں کو ایڈوکیٹ کریں گے اور یہاں ہم مردوں کو. اور میں بلکہ یہ جو اربن انوائرمنٹ ہے اس میں آ کے یہاں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ خواتین کچھ ڈومینیٹ کرتی جا رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کریٹ دا بیلنس. رورل کوئی خواتین کو پوچھتا نہیں, جہاں ان کے رائٹس کے ساتھ مطلب جو بھی ہوتی ہیں نا ان کو جائیداد میں حصہ دے رہے ہوتے ہیں, جہاں دین کے لحاظ سے بھی اویئرنیس نہیں ہے, دنیا کے لحاظ سے بھی نہیں ہے, تو ان علاقوں میں تو ہم خواتین کو امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں. مین پرپز از ٹو کریٹ دا جینڈر بیلنس. ایک اور چیز ہے, آپ لوگ سارے میرا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے تو میں جنرل باتیں بھی کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ میرا پچھلے سیمسٹر میں تو کچھ سوشیولوجی کے سبجیکٹس بھی رہے میرے ساتھ, کچھ میں ان کے تو اس میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا اینڈ آئی ہائیلی اپریشیٹ کہ خواتین تھیں اور انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اس میں ہمارا ایک ٹاپک تھا پاپولیشن پہ, اور اس میں میرج بھی ہمارا ایک ٹاپک تھا, اس پہ ڈسکشن ہوئی. تو اس میں بات آئی ڈائیورسز کی, تو اس میں پتہ چلا کہ جی اس وقت کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر قصور اربن ایریاز میں ڈائیورسز کیسز میں لڑکیوں کا زیادہ نظر آ رہا ہے. اس میں چونکہ میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہے, کیریئر کاؤنسلنگ کے لحاظ سے بھی میرا ہوتا ہے, تو اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جینڈر بیلنس, میں مطلب بات اس کی یہ کر رہا ہوں کہ جینڈر بیلنس نہیں ہو رہا, کہ جہاں خواتین زیادہ پڑھ لکھ گئی, ہم مثال کے طور پہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, میں ایک سوشل میٹنگ میں تھا, تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, میڈیکل ڈاکٹر, کہتے ہیں جی کہ میرا ایک کولیگ تھا تو وہ ایسے لیٹ آیا, تو میں نے اس سے بات کی کہ کہتا ہے وہ اصل میں اپنے بچوں کے ڈائپر چینج کر رہا تھا, تو میری بیوی اسٹیٹ بینک میں کام کرتی ہے اور وہ کہتی ہے میں تنخواہ لیتی ہوں. تو بات پھر اس میں آ جاتی ہے کہ جی تنخواہ کون زیادہ لیتا ہے, تو پھر اس کی رول ہوتا ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے بیٹا, یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہم نے ڈیفائن, وی ہیو ٹو کریٹ دا جینڈر بیلنس. ہر ایک کو اپنا اپنا کرنا چاہیے. بہرحال میں بات کرتا ہوں چونکہ ہم سوسائٹی سپریسڈ ہوتی ہے, تو اس میں میں نے زیادہ تر جینڈر بہت فائٹ سا رہا ہے. تو یہ of course, in any case, of course. So we have to create the balance, I think. ہاں اس طرح ہوتی ہیں, اس میں رول پلے کریں, اپنا اپنا سب لوگ رول پلے کریں اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں. اور جو میں نے آپ کو ایک بات شروع میں یہاں کہیں درمیان میں کہی تھی کہ میں پہلے زیادہ چونکہ ایجوکیشن میں بھی ہم رہے ہیں, اور پی ایچ ڈی کا جو ٹائٹل ہے اردو میں تو خیر اس کا لوگوں نے بنایا ہوا ہے, ہم نے یہاں سنا تھا, وہ باہر جا کے انگلش میں بھی بنا ہوا سن لیا ہم نے کہ بھی کیا بنایا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں وہ پی ایچ ڈی کو اردو کیا کہتے ہیں؟ کیا بات, نو آئیڈیا. کوئی اور ہے نیچے میں, اور عمر بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس 4 ہیں, ڈسکنیکٹ ہے, میرا خیال ہے آپ کو وائس نہیں آ رہی, تو وی ول کنٹینیو نیکسٹ ویک ہیئر. اوکے, آل دا بیسٹ, خدا حافظ.
You are currently the only person in this conference.